داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 341۔ امام نے وکٹر سے کہا، تم اب تریپولی سے نکل جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، وکٹر نے کہا، صبح چنگیز اور عورت کی لاشیں سب دیکھ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہرمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا، اسی نے اس عورت کو اس کے پیچھے ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے، پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے۔ اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرمن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں۔ میں یہ قتل اپنے ذمے لے لوں گا اور وجہ یہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے۔ ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے، امام نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑائے گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے 2 افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں۔ کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا۔ 3 مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میری بہن کو بچا لیا تھا۔ وہ تو بالائی افسر اچھا تھا جس نے میری شکایت سن لی تھی، ورنہ میری بہن بھی نہ رہتی اور تینوں مسلمانوں کو بھی قتل کرا دیا جاتا۔ اسی واقعے نے مجھے مسلمانوں کا جاسوس بنایا تھا۔ میں آپ کی قوم کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جان جلاد کے حوالے کر کے تریپولی کے مسلمانوں کی جان اور عزت بچاؤں گا۔ اس نے امام کو بتایا، صلیبیوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں اور ان کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ وہ سب سے پہلے شام کو تہ طیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کب کوچ کریں گے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی ساری فوج ایک ہی علاقے پر حملہ کرے گی یا آگے جا کر تقسیم ہو جائے گی اور ایک ہی وقت کئی مقامات پر حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی تک یہ اطلاع بہت جلدی پہنچنی چاہیے تاکہ وہ مصر میں نہ بیٹھا رہے۔ وکٹر کو جو کچھ معلوم ہو چکا تھا وہ اس نے امام کو بتا دیا۔ وہ اٹھا اور امام کے روکنے پر بھی نہ رکا۔ کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ شہر سے بھی نکل گیا۔ اس کے زخموں سے خون بند ہو چکا تھا۔ امام نے دونوں زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اس نے اس خیال سے دونوں پٹیاں اتار کر پھینک دی کہ جن کے پاس وہ جا رہا تھا وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ مرہم پٹی کس سے کرائی ہے۔ زخموں سے پھر خون رسنے لگا۔ وہ اس جگہ گیا جہاں چنگیز اور عورت کی لاشیں پڑی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر اٹھ آیا تھا۔ وکٹر کو شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے نظر آئے۔ اس نے عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ موت بھی اس کے چہرے کا حسن نہیں بگاڑ سکی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے ریشمی ملائم بال اس کے سینے پر بکھر گئے تھے۔ وکٹر نے شراب کی سراہی کو دیکھا اور زیر لب کہا، انسان نے اپنی تباہی کے کیسے کیسے ذریعے اختیار کیے ہیں۔ اس نے چنگیز کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چنگیز کا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ وکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ عورت مرد کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور شراب نے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے ہیں۔ تم نے اس کمزوری کو اپنے اندر ڈال لیا۔ میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست۔ جلاد مجھے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ میں آ رہا ہوں دوست، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور بہت تیز قدم اٹھاتا ہوا اس عمارت کی طرف چل پڑا جس میں افسر رہتے تھے۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے نیام سے خنجر نکالا۔ اس پر خون جم گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے خون سے تر کیا اور خنجر ہاتھ میں رکھا۔ خون زیادہ نکل جانے سے وہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ جس کے پاس اسے جانا ہے اس کی رہائش یہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ وکٹر نے افسر کا نام لے کر کہا کہ اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ایک قاتل آیا ہے۔ ملازم اندر کو دوڑا۔ اندر سے گالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ افسر گالیاں بکتا آیا۔ دروازے پر آ کر قہر بھری آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کسے قتل کر کے آئے ہو؟ ملازم قندیل اٹھائے دوڑا آیا۔ افسر نے روشنی میں وکٹر کو دیکھ کر پوچھا، تم؟ کس سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں 2 انسانوں کے قتل کا اقبال کرنے آیا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ افسر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، قتل کا تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ دن کو کیوں نہ قتل کیا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو اس وقت تمہیں گرفتار کروں گا؟
اتنی گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، اوئے لے جاؤ، اسے قید خانے میں بند کر دو۔ ملازم وکٹر کو بازو سے پکڑ کر چل پڑا تو افسر نے گرج کر کہا، رک جاؤ جنگلی کہیں کے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ راستے میں تمہیں بھی قتل کر دے گا؟ اندر لاؤ اسے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی اور ایک عورت کا قتل کیا ہے جناب، وکٹر بلند آواز سے بولا۔ قتل کیا ہے؟ افسر نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو جاؤ اپنی مرہم پٹی کراؤ۔ تم اسے قتل نہ کرتے تو وہ تمہیں قتل کر دیتا۔ اگر کسی صلیبی کو قتل کیا ہے تو تمہیں بھی قتل ہو جانا چاہیے۔ اندر آ کر بتاؤ۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بڑا ہی خوبرو آدمی دیکھا ہوگا، وکٹر نے اندر جا کر کہا۔ اس نے چنگیز کا وہ عیسائی نام بتایا جس سے وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ کہنے لگا، میری دوستی ایک عورت کے ساتھ تھی۔ میرے اس ساتھی نے اس عورت کو ورغلایا اور میرے اور اس کے تعلقات توڑ ڈالے۔ اس عورت کے ساتھ دوستی کر لی اور اس سے میری بے عزتی کرائی۔ میں اس عورت کی دوستی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مجھے بہت مشتعل کیا۔ میں نے آج رات انہیں اکٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ میں دراصل انہیں دیکھنے ہی گیا تھا۔ انہیں میں نے ایسی حالت میں دیکھا جو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے عورت پر حملہ کیا اور اسے خنجر سے مار ڈالا۔ پھر اپنے رقیب کے ساتھ خنجر بازی ہوئی۔ مجھے یہ 2 زخم آئے ہیں، اسے بھی 2 ہی زخم آئے ہیں، مگر مہلک ثابت ہوئے ہیں۔ کہیں بھاگ جانے کے بجائے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ افسر نے کہا، عورت کے لیے قتل ہونا یا قتل کرنا عقل مندی تو نہیں۔ یہ افسر بالکل سنجیدہ نہیں لگتا تھا۔ وہ شاید وکٹر کو چھوڑ دیتا، مگر صبح ہوتے ہی لاشیں دیکھی گئیں۔ ہرمن اور اس کے نائب کو پتہ چلا تو دونوں غصے سے پاگل ہونے لگے۔ مقتولہ ان کی بڑی قیمتی اور کارآمد مخبر اور جاسوس تھی، اور چنگیز اس عورت کا شکار تھا جس سے اس گروہ کا سراغ لگانا تھا۔ یہ گروہ محفوظ ہو گیا تھا۔ وکٹر کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے اس کی مرہم پٹی کی نہ سوچی۔ ہرمن نے اسے پیٹنا شروع کر دیا جس سے وکٹر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آیا۔ دوسرے دن بے ہوشی کی حالت میں اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ جلاد کے کلہاڑے نے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے سر اور دھڑ کو جب ایک گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت امام کا روانہ کیا ہوا ایک جاسوس تریپولی سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اونٹ پر بھیجا گیا تھا کیونکہ قاہرہ تک کا سفر بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن تھا جسے صرف اونٹ برداشت کر سکتا تھا۔ 572 ہجری 1177 عیسوی کے اوائل کا ایک مہینہ تھا۔ قاہرہ کے فوجی علاقے میں غیر معمولی رونق اور چہل پہل تھی۔ کسی میدان میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کہیں پیادہ سپاہیوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ شتر سواروں کی رونق الگ تھی۔ قاہرہ سے دور پہاڑی علاقے میں منظر ایسا تھا جیسے جنگ لڑی جا رہی ہو۔ یہ سلطان ایوبی کی فوج کی جنگی مشق تھی۔ ایک وادی میں آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگائی گئی تھی جو 20-25 گز تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ان شعلوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جنگی مشق دور ریگستان میں ہو رہی تھی۔ کسی سپاہی کو پانی اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی جو نئے رنگروٹوں کو دی جا رہی تھی۔ بھرتی ابھی جاری تھی۔ فوج کے تمام سالار اور دیگر افسر اس ٹریننگ میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی سلطنت کے دوسرے مسائل اور امور کی طرف رات کو توجہ دیتا تھا۔ اس کا دن ٹریننگ کی نگرانی کرتے اور سالاروں کو ہدایت دیتے گزرتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر صلیبیوں نے شام پر فوج کشی نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے لڑائی سے توبہ کر لی ہے یا ان کی عقل جواب دے گئی ہے۔ مگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس وقت تک کسی نہ کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کسی آدمی کو آنا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی ایک چٹان پر کھڑا جنگی مشق دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، صلیبی آئیں گے ضرور۔ یہ مجھے کوئی جاسوس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے، کہاں آئیں گے اور ان کی نفری کتنی ہوگی۔ وہ چٹان سے اتر کر کسی اور طرف جانے لگا تو اسے دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو 1 یا 2 گھوڑوں کی تھی۔ سلطان رک گیا۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے 2 گھوڑے برآمد ہوئے۔ ایک پر علی بن سفیان سوار تھا اور دوسرے کو سلطان پہچان نہ سکا۔ وہ تریپولی سے امام کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو وہاں سے اونٹ پر روانہ ہوا تھا۔ بہت دنوں بعد قاہرہ پہنچا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔